السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سب کا دوست، آپ سب کا مہربان، آپ سب کا ساتھی ایک مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیارے پیارے واقعات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ضرور اس واقعے سے اپنے دل کو منور فرمائیں اور اس واقعے سے ضرور سبق سیکھیں کہ میرے حبیب کے صحابہ کی زندگی اور میرے نبی کے صحابہ کے اثرات کیا تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی پیارے گورنر کا قصہ سنانا چاہتا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شام گئے تو حمص کے سربراہ جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ تم اپنے علاقے کے فقراء اور مساکین کی فہرست تیار کی جلد پہنچاؤ تاکہ میں ان کی بیت المال سے مدد کر سکوں۔ تو فہرست جب تیار ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچی تو سب سے اوپر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تھا۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کہ یہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ ہمارے گورنر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بھی تعجب ہوا اور فرمایا کہ یہ کیسے اتنے غریب ہو سکتے ہیں، ان کو تو سرکاری خزانے سے تنخواہ ملتی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کی فیاضی ان کے پاس کچھ نہیں رہنے دیتی، یعنی ان کی سخاوت ان کے پاس کچھ نہیں رہنے دیتی، یعنی وہ سب کچھ مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارا دور اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم مسکین کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے، کوئی مانگنے والا دروازے پہ آئے تو ہم دھکے مار مار کر اس کو نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی پوچھیں گے کہ آپ جہنم میں کیسے آئے تو ان میں سے دوسرے نمبر کی چیز یہ ہے کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ بہرحال کہنے لگے کہ ہمارا گورنر ایسا اتنا سخی ہے کہ اپنے پاس کوئی چیز ہی نہیں چھوڑتا، سب چیز لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے اور مدینہ منورہ پہنچ کر ایک قاصد ان کی طرف روانہ کیا۔ اس کے ہاتھ ایک خط اور 1000 دینار کی ایک تھیلی بھیجی۔ قاصد سے کہا انہیں میرے طرف سے سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ یہ رقم امیر المومنین نے خاص آپ کے لیے بھیجی ہے، اسے اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کر دیں۔ قاصد جب حمص ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے جلدی سے کپڑا لگا کر بیوی کے پردے میں کر دیا کہ مدینہ منورہ سے قاصد آیا ہے، اس کے اکرام کے لیے کھانا تیار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد قاصد نے وہ خط اور تھیلی ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ انہوں نے دیناروں کی تھیلی دیکھی تو بے اختیار زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ پردے میں بیٹھی بیوی نے جب یہ جملہ سنا تو لرز گئی اور فوراً پوچھا خیریت تو ہے؟ کیا خدا نخواستہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ بیوی بولی کیا پھر قیامت کی کوئی علامت ظاہر ہو گئی؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہوئی۔ بیوی کی حیرانگی کی انتہا ہو گئی اور پوچھنے لگی بتائیں تو صحیح آخر قصہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ہوا یہ ہے کہ میرے گھر میں دنیا کی دولت آ گئی ہے، فتنہ اور آزمائش آ گئی ہے، اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے؟ نیک بخت بیوی بولی اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا حمص میں فقراء ختم ہو گئے؟ اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیں اور بقیہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیں۔ آپ قاصد نے پھر پیغام دہرایا اور کہا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ یہ خاص اپنی ضروریات پر خرچ کر دیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور ان کی ہچکی بند ہو گئی اور فرمایا ہاں میں امیر المومنین کے حکم کے مطابق اسے خاص اپنی ضروریات پر ہی خرچ کروں گا، اور میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا کے حضور سرخ روح ہو جاؤں اور پھر وہیں بیٹھے قاصد کی موجودگی میں وہ تھیلی صدقہ کرتے کرتے خالی کر دی۔
तब दिल को इत्मीनान हुआ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज नौजवान साथियों, हमारा क्या हाल है? हम इकट्ठे करते करते नहीं थकते, और मेरे नबी के सहाबा खर्च करते करते नहीं थकते। उनके दिल को उतने तक इत्मीनान भी नहीं आता था जब तक के माल खर्च न कर देते, और वक़्त का गवर्नर था। और आजकल हमारा क्या हाल है? आगे भी 10 गाड़ियां, पीछे भी 20 गाड़ियां, और दरमियान में जा रहा है। मेरे दोस्तों, वो वक़्त भी था, वो भी वक़्त के गवर्नर थे। एक कपड़ा, एक जोड़ा है, और खाने के लिए सूखी खुश्क रोटी हुआ करती थी। मेरे दोस्तों, दिल में खुदा का इतना खौफ था कि वो सब कुछ शाम से पहले पहले खर्च कर दिया करते थे। ऐ मेरे अल्लाह, हमारी दुआ ये है कि हम सबको नबी के सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन।